زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ ویران گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا؟ جھوٹ کا ایک قطرہ اعتماد کے سمندر کو برباد کر سکتا ہے۔ آشنا سے چہروں کے اجنبی رویوں کو سہ کر مسکرا دینا آفرین اذیت ہے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے، یعنی جو نعمتیں پہلے موجود ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت فرق ہوتا ہے ضرورت اور ضروری ہونے میں، کبھی کبھی ہم صرف ضرورت ہوتے ہیں، ضروری نہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے، جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی سے منسوب ہے، کہتے ہیں تمہیں پروں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تم کیوں زندگی میں رینگنے کو ترجیح دیتے ہو؟ زندگی کے کئی مقامات پر مجھے لگا انسان کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو مگر بھائی ہونا لازمی ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ مولانا رومی۔ حق کے راستے پر چلنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے، کہتے ہیں اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ کمزور وہ ہے جو اپنی طاقت سے بے خبر ہے اور طاقتور وہ ہے جو اپنی کمزوری سے واقف ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ صلح کے نام پر کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے یا راضی کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے بھرنے کے برابر گناہ کر کے میرے پاس آئے لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں مغفرت لے کر تمہارے پاس آؤں گا۔ سانپ سے نہ ڈرو کیونکہ سانپ سر عام ڈستا ہے، ان کمزرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں اور پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ کون سے لوگوں میں اپنے آپ کو شامل ہونے دیں گے۔ یادیں بھی بڑی ظالم ہوتی ہیں، ہنستے ہنستے رلا دیتی ہیں اور کبھی روتے روتے ہنسا بھی دیتی ہیں۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درختوں سے گر جایا کرتے ہیں۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ہر اندھیرے کے بعد ہی سویرا پھوٹتا ہے۔ فاصلہ، خاموشی، سکون اور بس صرف میرا اللہ۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، فلا یحزنک قولہم، بس لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ بس سچے دل سے اسے پکار کے دیکھو۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ راستے میں منہ کے بل جو گرتا ہے جھوٹ۔ کچھ لوگ آپ سے نفرت اور حسد صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کے وجود کو کم کر دیتی ہے، کم تر کر دیتی ہے اور گھٹا دیتی ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔
جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا پھر دوستی کے ہوں۔ لالچ سب کچھ کھا جاتا ہے، ہر جذبہ، ہر احساس۔ سینہ تان کر غلط کو غلط کہو، تاریخ باغی کہہ سکتی ہے، غلام نہیں۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ کبھی کبھی ہمارا واحد سکون یہی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اچھی تھی اور دل صاف تھا۔ دل صاف ہونا اور نیت کا اچھا ہونا ہی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سکون ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تعلقات ہمیشہ دل سے رکھیں، مطلب سے نہیں۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ ایسے بڑے گھر کا کیا فائدہ جہاں کوئی بڑا نہ ہو، جہاں چھوٹے ظرف اور چھوٹے دل کے مالک لوگوں کا قبضہ ہو۔ زندگی کی ہر تلخی پر بس ایک ہی جواب ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ وقت کی دھول جب اڑتی ہے تو دامن کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، داغدار ہو ہی جاتا ہے۔ اور یہ دنیا کردار کی نہیں، حالات کی عزت کرتی ہے۔ کوئی ہمیشہ آپ سے خوش نہیں رہ سکتا، آپ جتنا بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے خود کو اذیت میں ڈالیں، مگر کسی ایک دن انجانے میں کی گئی ایک بھول پر وہ آپ کی ساری محبتیں، آپ کی ساری ہمدردیاں آپ کے منہ پر دے مارے گا۔ بس اسی لیے اپنے مطابق زندگی جیو اور کسی سے وفا کی امید مت رکھو۔ ایک دل فریب جھوٹ بولنا اور اس کو سن کر 10 آدمیوں کا تالیاں بجانا ممکن ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک پریشان کن سچ بولا جائے جس کے رد عمل کے طور پر 8 لوگ تم پر الزام لگائیں اور 2 سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سچ 2 لوگوں کو مثبت سوچنے پر آمادہ کر جائے وہی بہترین ہے اور وہی کامیابی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔